ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا پارہ ہے۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے یعنی 13 سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح سے پڑھتے تھے کہ استقبال قبلتین ہو جاتا تھا۔ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصیٰ بھی آپ کے سامنے ہوتی تھی۔ اب یہود کا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو آنے والی اولاد تھی، خاص طور پہ بنو اسماعیل، ان کا قبلہ وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ چلے گئے تو اس وقت مدینہ میں رہتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دونوں قبلوں کو سامنے رکھنا ممکن نہیں رہا۔ یعنی اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تو مسجد اقصیٰ کی طرف پشت ہو جاتی، اور اگر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے تو خانہ کعبہ پیچھے ہو جاتا، اس سے آپ کا رخ جو ہے وہ ہٹ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دیکھا کہ سابقہ امت یعنی جو یہود ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجتہاد کرتے ہوئے کہ چونکہ پچھلے نبی جو ہے ان کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں اور وحی نازل کی، تو پچھلے نبی اگر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو جب تک اللہ کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں آ جاتا تو ہمیں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر 16.5 ماہ تک تقریباً مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر قرآن میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے اور قرآن میں کوئی واضح حکم نازل ہو جائے کہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بھی، اور اللہ کا بھی یہ پلان تھا، بلکہ ہمیشہ سے یہ بات واضح رہنی چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے یہود نے اجتہاد کرتے ہوئے یا اپنے دین کو آپ یوں کہہ لیں کہ جی اس کے کسی حکم میں تعریف کرتے ہوئے صخرہ کو اپنے لیے قبلہ بنا لیا تھا۔ اس پہ بہت اچھی بات ہمیں تفسیر تبری میں بعض سلف کے اقوال سے بھی مل جاتی ہے اور امام ابن قیم علیہ رحمہ کے ہاں بھی مل جاتی ہے۔ ہم نے مستقل طور پہ اس پہ کچھ ریسرچ آرٹیکلز بھی مرتب کیے کہ تمام نبیوں کا قبلہ، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ خیر بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ہم ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے ساتھ 16.5 ماہ تک یہود کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد قرآن میں واضح طور پہ یہ حکم آ گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ جہاں بھی تم ہو اب آئندہ تم نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ اب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ مقرر کر دیا گیا، واضح حکم آ گیا، اور یہ 3 مرتبہ یہ حکم جو ہے وہ دہرایا گیا، یعنی تاکید کے ساتھ اس کو ایمفیسائز کیا گیا۔ اب مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس پہ یہود نے واویلا کیا کہ اگر ہمارا قبلہ یا جس قبلے کی طرف جو ہے وہ مسلمانوں نے 16.5 ماہ تک نمازیں پڑھی ہے یعنی مسجد اقصیٰ، اگر وہ قبلہ نہیں تھا تو مسلمانوں کی نمازیں ضائع گئیں۔ اگر وہی قبلہ تھا صحیح معنوں میں نبیوں کا بھی، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کر لیا؟ تو اس طرح سے انہوں نے واویلا کیا اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ یہود کا انداز تھا۔ تو خیر یہ قبلے کی جو تبدیلی ہے بیسیکلی یہ دیکھیں، یہ چین آف کمانڈ، جیسے آرمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چین آف کمانڈ جب ایک جو ہے وہ جرنیل کے بعد دوسرا جرنیل آتا ہے تو وہ جو ایک چھڑی ہوتی ہے وہ چھڑی ایک جرنیل دوسرے جرنیل کو پکڑاتا ہے، تو اس سے گویا کہ وہ کمانڈ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، ایک جرنیل سے دوسرے جرنیل کی طرف ایک رخصت ہو رہا ہے اور دوسرا اس کی جگہ لے رہا ہے، اس کو ریپلیس کر رہا ہے۔ تو بعینی ہی سابقہ امت مسلمہ، اس میں کوئی شک نہیں، تمام نبی تمام کتابیں ان کی طرف آتی رہی، وہ یہودی تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کی سرکشی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا ٹائٹل ان سے لے لیا، اور یہ ٹائٹل امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیا گیا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے اور قرآن پہ ایمان لے کے آئے۔ تو یہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ تو امت مسلمہ جو ہے، پہلے جو سابقہ امت مسلمہ تھی انہوں نے اپنا مرکز جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو بنا لیا تھا، تو گویا اس مرکز کو بھی، سینٹر کو بھی چینج کیا گیا،
اور وہ سینٹر بیت اللہ کو مقرر کیا گیا۔ یہ واضح طور پہ علامت تھی کہ نئی جو امت کھڑی ہونے جا رہی ہے وہ پچھلی امت کا کوئی سابقہ لائقہ نہیں ہے، یہ علیحدہ سے ایک امت ہے جو اپنے ایک علیحدہ سینٹر کے ساتھ، اصل شناخت کے ساتھ برپا ہونے والی ہے۔ اس سے یہود کے پھر کان کھڑے ہو گئے۔ ابھی تک وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید مسلمان ہمارا ہی کوئی سابقہ لائقہ ہیں، جیسے عیسائیت ہم میں سے نکلی اسی طرح اب یوں سمجھ لے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ جی جس طرح عیسائی یہودیوں سے نکلے اسی طرح مسلمان بھی یہودیوں سے نکلے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قبلہ ہی تبدیل ہو گیا تو اب ان کے کان کھڑے ہو گئے، اب انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شروع کی جو آیات ہیں ان میں امت مسلمہ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اور یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت سے خطاب کرتے ہوئے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط یعنی معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو، یعنی رسول تو قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے دین ان تک پہنچا دیا تھا۔ قیامت والے دن ہر رسول جو ہے وہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے اپنا دین ان تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ باقاعدہ اس گواہی کی تصدیق بھی کروائی، وہاں پہ جو لوگ موجود تھے کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اسی طرح سے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام، یہ میسج اس امت تک پہنچا دیا تو قیامت والے دن اس امت سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پوری نوع انسانی تک اللہ کے اس میسج کو، پیغام کو یعنی قرآن کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تو فرمایا کہ یہ امت جو ہے وہ دوسری قوموں کے بارے میں گواہی دے گی کہ یا اللہ ہم نے ان تک آپ کا میسج جو ہے وہ پہنچا دیا تھا لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اور نبی جو ہے وہ اس امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو اس حوالے سے اس امت کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو اس میں تقریباً کوئی 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 6 ارب کے قریب یا اس سے زیادہ کافر ہیں۔ کیا ان نان مسلمس تک ہم نے قرآن کا میسج پہنچایا؟ اگر نہیں پہنچایا تو ہم اس میں کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی امت کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے نکل کے اس بڑے مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ وہ جو ہم چھوٹی چھوٹی تنقیدوں میں ایک دوسرے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، 6 ارب سے زیادہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے اس کے بارے میں تو پکا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس پہ تو سارے فرقے متفق ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس کے لیے ہمارا کیا دعویٰ ورک ہے؟ ہمارا سارا کام اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے کہ 2 بندے اپنے مسلک میں داخل کر لیے، 4 اس کے مسلک میں جانے سے روک لیے۔ ٹھیک ہے، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، سارے مسلک والے ایسے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہے، ہمیں امت کے لیول پہ کام کرنا ہے۔ امت کے لیول پہ کام کیا؟ بھائی امت کے لیول پہ سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو مسلمان کرو، جس کے لیے نبی آتے تھے۔ نبیوں کی تو پہلی دعوت ایمان کی دعوت ہوتی تھی، تو یہاں 6 ارب سے زیادہ تو ایمان ہی نہیں لا رہا، تو کس نے ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے؟ کون دے رہا ہے ان کو ایمان کی دعوت؟ چائنیز کو کون دے رہا ہے ایمان کی دعوت؟ 1.5 ارب سے زیادہ تو وہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی دنیا کے اندر قومیں موجود ہیں، ان کو کون جو ہے وہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے؟ کس نے دینا ہے؟ ان کی زبان میں، ہر قوم کی زبان میں جو ہے وہ نبی اور رسول آتے تھے، تو ان کی زبان میں ہمیں دعوتی لٹریچر تیار کرنا ہے اور دعوت کا کام کرنا ہے۔ کچھ چند معدودے لوگ اپنی جگہ پہ لگے ہیں، وہ جو چند معدودے لوگ لگے ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی یہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو ان کا منہج ہی ٹھیک نہیں، چلے ان کا منہج ٹھیک نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، یہ پہلی ذمہ داری، یہ فریضہ ہے بھائی، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا یہ فریضہ ہے، یہ فریضہ ہے۔ تو اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ ہمارے دعوتی پروجیکٹس میں ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں تو اصل دین کا کام یہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جب قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے جیسا کہ کانٹیکس میں ہے کہ شور مچایا اور مسلمانوں کو کہا کہ تمہاری 16.5 ماہ کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں، یہ وہ، تو اس پہ قرآن نے تبصرہ کیا، بڑا خوبصورت تبصرہ، کہ بعض اوقات کوئی امت وہ ظواہر کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتی ہے، ظاہر پرستی اس میں آ جاتی ہے، جو باطن ہوتا ہے، جو اس کی اسپرٹ ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے، وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔
لیٹرز کو پکڑ لیتے ہیں، اسپرٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیٹرز کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اے مسلمانوں، ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے۔ یہودی ایک طرف رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے مشرقی حصے کو عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنا لیا تھا، تو اے مسلمانوں تمہارے لیے بھی ایک جہت ہے، جہت پہ، ڈائریکشن پہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، جہت پہ ان سے جھگڑا نہ کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ اصل کام یہ ہے، یہ روح ہے دین کی، یہ اسپرٹ ہے، نیکی میں آگے بڑھو، نیکی میں آگے بڑھو۔ ظواہر کی اہمیت ہے، لیکن ظواہر سیکنڈری درجے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ پرائمری درجے کی اہمیت وہ آپ کی کیفیات ہیں، وہ آپ کے دل کی کیفیات ہیں، جن کیفیات کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں، جن کیفیات کے ساتھ جو ہے وہ مطلب جیسے احسان کی کیفیت ہے، جیسے خشیت کی کیفیت ہے، یہ سب۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ظاہر پہ اتنی توجہ دی جاتی ہے۔ ہم نے وہی بات کہی تھی کہ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہودیوں کا یہ ایٹیچیوڈ، قرآن نے اس کو کریٹیسائز کیا، اس امت میں تو نہیں آ گیا۔ ہمارے ہاں بھی زیادہ تر ریسرچ اور تحقیق ظواہر پہ ہوئی ہے، اسپرٹ پہ نہیں ہوئی، باطن پہ نہیں ہوئی، کیفیات پہ نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو لے لیں، ہر مسلک کے لوگوں نے نماز پہ کتابیں لکھی اور کھینچ تان کے، ٹھیک ہے، کسی نے کھینچ تان کی، کسی نے نہیں کی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی جگہ، لوگ روایتیں لوگوں نے بیان کی، ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، اس کا ظاہر سنت کے مطابق ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن جو چیز سب کے ہاں ایگریڈ اپان تھی، آپ اس پہ کتاب ڈھونڈیں آپ کو نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے ایسے روتے تھے جیسے آپ کے سینے سے ہنڈیا کی آواز آتی تھی، اس خشیت کے ساتھ۔ اب یہ بھی تو ایک سنت ہے، یہ بھی تو ایک سنت ہے، اس خشیت کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اب اس پہ آپ کتاب ڈھونڈیں کہ یہ کیفیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، اگر نہیں پیدا ہو رہی تو کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، آپ کو نہیں ملے گی۔ تو وہ کیفیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، جو اس کی اسپرٹ تھی نماز کی، جو احسان کی کیفیت تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تھیں، وہ کیفیات پہ آپ کو کتابیں نہیں ملیں گی، اور ظاہر نماز کے اوپر آپ کو ڈھیروں کتابیں مل جائیں گی ہر مسلک کی۔ ظواہر کی اہمیت ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں اہمیت، لیکن اصل چیز جو ہے وہ باطن ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ جو قلب کی کیفیت ہے، ایکشن آف دی ہارٹ، افعال القلوب، وہ کیسے پیدا کرنے ہیں، پیدا نہیں ہو رہے تو وہ کیفیات کیسے پیدا کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کیسے لو لگانی ہے، کیسے اللہ کی محبت پیدا ہو، کیسے خشیت پیدا ہو، کیسے دل میں تقوی پیدا ہو، کیسے دل کے اندر ایمان پیدا ہو، یہ سب ایکشن آف دی ہارٹ ہیں، افعال القلوب۔ نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، ظواہر کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہ کرو، ایک موقف ہے بس، ٹھیک ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ دلیل ہے، بیان کر دیا، بس کافی ہے، آگے چلو۔ بھئی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، یہ جو باطنی کیفیت ہے اس پہ متفق ہو، یہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، یہ پیدا کرنے کی، نماز احسان کے ساتھ پڑھو، اس پہ متفق ہو، بس یہ کیفیت پیدا کرو کہ نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہی، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ظواہر کے بجائے مقاصد کی طرف توجہ۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ذکر الہی کی اہمیت۔ قرآن مجید نے کہا فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اے میرے بندو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح سے واضح کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ اور جب بندہ میری طرف جو ہے وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جب وہ میری طرف جو ہے وہ ایک ہاتھ بھر آتا ہے تو میں، یعنی بالشت بھر آتا ہے تو میں اس کی طرف جو ہے وہ بازو بھر آتا ہوں، زیادہ اس کی طرف لپکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ رسپانسو ہے، بندہ جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، زیادہ رسپانسو ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری ناشکری نہ کرو، میری ناشکری۔ بندہ بعض اوقات جو ہے وہ بہت مشکل میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں آپ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، آپ مجھے یاد ہی نہیں کر رہے۔ تو اللہ کا دین بھی تو مشکل میں ہے، جب اللہ کا دین مشکل میں ہے تو اس وقت تم نے اللہ کو کیوں نہیں یاد رکھا، اس کے رسول کو، اور اس دین کی کیوں نہیں نصرت اور حمایت کی؟ یہ ہے اللہ کو یاد رکھنے کا معاملہ۔ یعنی ایک تو اللہ کو یاد رکھنے کا معاملہ ٹھیک ہے، وہ زبان سے یاد رکھنا، ذکر کرنا، دل میں یاد رکھنا، وہ تو ہے ہی ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے دین کی نصرت بھی مراد ہے. پھر جب آپ آزمائش میں ہوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یاد رکھیں گے، آپ سے آپ کی آزمائش بھی ٹالیں گے. جو اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرتا ہے. جو آسانی میں جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تنگی میں پھر انہیں یاد رکھتے ہیں. تو فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، ذکر الہی کی یہ اہمیت ہے. اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے. ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، ہر حال میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. دل کر رہا ہے نہیں دل کر رہا، کبھی دل کر رہا ہوتا ہے پھر بھی ذکر کرو، نہیں دل کر رہا پھر بھی ذکر کرو. اور معمول بنا لیں کہ روزانہ جو ہے وہ حمد و ثنا کی تسبیحات کرنی ہے، تسبیح و تحلیل کی، درود شریف کی، استغفار کی. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کی اہمیت بیان فرمائی. فرمایا اے اہل ایمان استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے بھی. اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے دو ٹول ہیں. ایک نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو. دوسرا صبر، صبر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا نا کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے، جو کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو پھر صبر نہیں ملتا، وہ پھر بے صبرا ہوا رہتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ایسے کر لو بھائی، جتنا بے صبری کا مظاہرہ کر لیں آپ کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. یعنی بے صبری کرنے سے، اللہ سے شکوے شکایات کرنے سے، اللہ سے لڑنے سے، ایون اللہ کو برا بھلا کہنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ تو وہیں کا وہیں ہے. تو صبر کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو. پیشنس تمہارے اندر ہونا چاہیے، ٹالرنس ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. یعنی شہداء کے ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے، اللہ نے انہیں 2 پر دے دیے، وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، جنت میں اڑتے پھرتے ہیں. تو شہداء ان کی ارواح تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، وہ سبز رنگ کی پرندوں کی یعنی چڑیوں کی پیٹوں میں ڈال دیتے ہیں. سارا دن جنت میں چرتی چکتی ہیں وہ، اور شام جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں گزارتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو روزانہ جھانک کے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو چاہیے تو نہیں یا اللہ، اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ دن جنت میں گزرتا ہے، شام جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں گزرتی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے جوار میں، قرب و جوار میں گزرتی ہے، رات اللہ کے ساتھ گزرتی ہے. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو یہ شہید کا مرتبہ ہے، یہ شہید کا درجہ ہے. وہ اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں. اس نے اپنے خون سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی نصرت کی، اس نے اپنی جان قربان کر دی اللہ کے دین کے لیے. یہاں تو لوگ سیاسی پارٹیوں کے لیے کر دیتے ہیں. اور ساتھ میں کیا کہا کہ دیکھو میں لازماً تمہاری آزمائش کروں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف جیسے ہوتا ہے انسان کے اوپر، ڈر، دشمن کا خوف ہوتا ہے. والجوع، بھوک، تنگی آ جاتی ہے، معاشی تنگی آتی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال میں نقصان ہو جاتا ہے. والانفس، اور اسی طرح جان کا نقصان ہو جاتا ہے. والثمرات، کبھی غلہ، اناج، فصل، اس کو کوئی کیڑا لگ گیا، کوئی اسی طرح سے سیلاب آ گیا. تو یہ تکالیف، یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کیا کریں گے؟ اجر دیں گے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا، سب اللہ کا ہی ہے. تو یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو صبر ایک بہت عام ٹول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بندہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، کبھی نعمت میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اجر پا جاتا ہے. آزمائش میں ہو تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اجر پا جاتا ہے. انسان 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو نعمت میں ہے یا مشکل میں ہے، آزمائش میں، دونوں طرح سے وہ اجر پا لیتا ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شرک کا تذکرہ کیا. ہم تو صرف شرک کسی کو سمجھتے ہیں کہ جی جیسے بت کے سامنے سجدہ کر دیا، کسی جو ہے وہ قبر کے سامنے سجدہ کر دیا، ٹھیک ہے. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بت کے سامنے سجدہ کر دیا یا قبر کے سامنے جو ہے وہ انسان لیٹ گیا. شرک کی کئی قسمیں ہیں، قرآن جس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور بعض اوقات بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے توحیدی ہیں، وہ بھی شرک کی ان قسموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو شرک کو قرآن سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم نے علیحدہ سے کچھ ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے ہیں. قرآن میں جو شرک ہے، اس کی جو کیٹیگریز، اس کی جو اقسام ہے. فرمایا لوگوں میں سے وہ بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ معبود بنا لیے. اب وہ معبود، ان معبودوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے کچھ سجدے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ محبت کر رہے ہیں جیسے
اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ ہے شرک فی المحبت. یعنی کسی چیز کی محبت جب اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہونی چاہیے. تم نے اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کر لیا، نہیں. یعنی اللہ کی عبادت میں جس طرح سے شریک نہیں کرنا، اسی طرح تمہارے اندر کی جو کیفیات ہیں، جو کیفیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ کیفیت کسی بندے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اہل ایمان کیا ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہوتے ہیں، لوگ ان سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے ان کے لیے، وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، ہماری ریڈ لائن ہے اور فلاں ہے، یہ ہے. اور لیکن یہ بات کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں کہیں گے. بدقسمتی ہے. حالانکہ یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے تھی. کسی نے ان کے بارے میں یہ بات کہی تو وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اللہ اور اس کے رسول. تو جذبات کا اظہار، شدید ترین جذبات کا اظہار بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرے گا، ٹھیک ہے، نہ کہ اپنے پارٹی لیڈر کے بارے میں. نیکسٹ قرآن نے کیا کہا؟ اسلام میں حلال و حرام کا تصور، اس کو اجاگر کیا گیا. فرمایا کہ اہل ایمان طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیا، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا. کیا؟ انما حرم علیکم المیتہ، مردار جو جانور خود مر جائے وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے. دوسرا کو کھلایا جا رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں اس قسم کی پریکٹسز جو ہے وہ ایل مینڈ قسم کے لوگ ہیں کہ وہ جسے ٹھنڈا گوشت کہتے ہیں، مرغیاں جو ہے وہ مر گئی ہیں سردی کی وجہ سے، تو وہ مری مرغیاں بیچ دیں گے، مردار لوگوں کو کھلائی جائیں گے. حرام کام کر رہے ہیں، حرام کام. لیکن یہ ہے کہ جو جانور خود سے مر گیا اس کو نہیں کھا سکتے، وہ مردار، حرام، نجس ہے. والدم، خون پینا ظاہری بات ہے، یہ درندوں کا کام ہے، انسانوں کا تو کام نہیں ہے، اس میں درندگی آئے گی. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھا کے خنزیر والی صفات آئیں گی، جیسے مردار کا گوشت کھا کے مردار والی صفات آئیں گی. تو خنزیر یعنی سور، پگ سے بھی منع کیا گیا. تو ویسٹ میں بہرحال یہ پرابلم بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں تو نہیں ہے. وہاں تو ہر چیز میں وہ پگ کی، سور کی چربی وغیرہ ڈال دیتے ہیں. بہت سی پروڈکٹس میں، کھانے پینے کی چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پگ، سور کے نجس العین ہے. وما اہل بھی لغیر اللہ، اور جس کو ذبح کرتی ہی اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام اس پہ بلند کیا گیا ہو، کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو. جیسے پرانے وقتوں میں بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اب جیسے مزاروں پہ جا کے جو ہے وہ اسی طرح قبروں پہ جا کے جو ہے وہ کوئی جانور یا نظر نیاز یا چڑھاوا دے دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی شرک ہے اور اس کو کھانا جائز نہیں ہے، اس کو کھانا الاؤڈ نہیں. ہاں ایک ہوتا ہے کہ وہ جانور اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ان کو ثواب پہنچے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ جائز ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے، وہ شرک نہیں ہے جب لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں کی نظر، فلاں کی نیاز نام لے کے اور ان کے نام کی اور قبر پہ کر رہے ہیں، مزار پہ کر رہے ہیں، تو وہ شرک ہے اور شرک کے ساتھ مشابہت ہے، وہ ممنوع ہے اس کا کرنا بھی اور اس کا جو ہے وہ کھانا پینا بھی. فمن استر غیر باغ ولا عاد، ہاں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ تجاوز کرنے والا نہ ہو اور زیادہ چاہنے والا بھی نہ ہو، وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرام کھا لے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں. حرام الاؤڈ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بھوکا پیاسا مر رہا ہے، جان بچانے کے لیے حرام کھا لیتا ہے اتنا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، یعنی تجاوز کرنے والا نہیں ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھا رہا، اتنا جتنے سے اس کی جان بچ جائے. اور دوسرا حرام کی چاہت نہیں ہے، حرام کی کراہت اس کے دل میں ہے، تو اس کے لیے الاؤڈ ہے اتنا حرام کھا لینا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے. ورنہ تو حرام سے دور رہو، کیونکہ حرام جو ہے وہ تمہارے اخلاق کو بگاڑ دے گا. فلسفہ پیچھے یہ ہے. حلال و حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ حلال و حرام کا تعلق براہ راست آپ کے تزکیہ نفس کے، آپ کی پیوریفیکیشن سے، آپ کی تربیت سے. تو حلال و حرام کی جو تمیز نہیں کرتا اور حرام پہ پلنے والا جسم، کبھی اس سے آپ اچھے اخلاق کی امید ہی نہ کریں، بدترین اخلاق. اور جو والدین، جن کے والدین رشوت وغیرہ سے اور کرپشن کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، تو عموماً آپ دیکھیں گے ان کے بچوں کے ایٹیٹیوڈ پرابلم، والدین کی نافرمان اور بدترین اخلاق کے حامل. کیوں؟ حرام سے ان کا جو ہے وہ جسم پلا بڑا ہے. ہاں اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی اولاد اس قدر نیک ہو کہ والدین کی اس فعل کو ناپسند کرتی ہو اور اس سے نکلنے کے جو ہے وہ سوچتی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر بچا لیتے ہیں.
نیکسٹ رکوع میں کیا ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کو ڈیفائن کیا گیا، اور بہت اہم بات ہے، قرآن نے کہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، مشرق مغرب کی طرف منہ کر لینا، یہ نیکی نہیں، یعنی ظواہر، چند ظواہر کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہوا ہے اور اسی کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ جیسے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل تھی، اور ایک ہمارے ہاں جماعت ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کے امیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کچن کے اندر کیلا آپ نے کس طرح سے رکھنا ہے، مطلب وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے اس قسم کی نیکیوں کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ نیکی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ وہ جو یہود نے تنقید کی تھی مسلمانوں کے اوپر کہ تم نے جو 16.5 ماہ جو ہے وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، وہ تو ضائع گئی، تو قرآن نے کہا یہ تو ظاہری بات ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا، ظاہر کو چھوڑو، اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصل نیکی ایمان ہے، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، فرشتوں کو، کتابوں کو، نبیوں کو۔ جو یہ مان رہا ہے بھائی وہ نیکی تو کر رہا ہے۔ اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال دینا اللہ کے راستے میں، مال خرچ کرنا، یہ نیکی ہے، انفاق کرنا، خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، سوال کرنے والوں پہ، اور گردن چھڑانے۔ اور پھر نماز کا ذکر ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نیکی کیا ہے؟ وعدہ پورا کرو۔ اور پھر کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ، صبر کرنا، یہ نیکی ہے۔ جب یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہوں، ایمان ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ لوگ اگر یہ دعویٰ کریں کہ یہ نیک ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ باقی تو پھر دعوی ہیں، ظواہر پرستی ہے، وہی بات جو آ گئی، آبجیکٹیوز جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، شریعہ کے، دین کے مقاصد سامنے نہیں ہیں، بس ظاہر کوئی نیکی سمجھے بیٹھے ہیں، اور اس ظاہر میں بھی بعض اوقات غیر متعلق باتوں کے اوپر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، یا غیر متعلق بحثوں میں پڑے ہیں۔ مسواک ہے، اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، جو آپ نے جو ہے وہ شملہ ہے آپ کے امامے کا، وہ دائیں طرف ہونا چاہیے، بائیں طرف ہونا چاہیے۔ آپ کی جیب میں موبائل ہے، اس میں قرآن مجید ہے، تو وہ اگر آپ واش روم میں لے گئے تو پھر اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ تسبیح آپ نے پکڑی ہے، وہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ ایسی باتوں کے اندر جو ہے وہ امت کو الجھایا ہوا ہے۔ وہ بھائی بڑی بڑی باتیں جو اصل نیکی ہے اس کی طرف لوگوں کو مائل کرے۔ آج کی خبر تھی کہ ایک والدین نے کیا کیا کہ پہلے اپنے بچوں کو زہر دیا، پھر خود زہر کھا کے مر گئے۔ ہمارے روزمرہ کی نیوز پیپر میں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آپ کو یہ خبریں سننے کو ملتی، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جاگیردار وڈیرے لوگوں کو ظلم کر کے مار رہے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ اس کی طرف توجہ دیں، لوگوں کو ظلم سے بچائیں، لوگوں کے مسائل حل کریں، لوگ مر رہے ہیں، اور ہم ابھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اصل نیکی وہ ہے لوگوں کو ظلم سے بچاؤ، وہ نیکی ہے۔ قصاص کا حکم، نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض ہے۔ کسی کو قتل کر دیا گیا تو قصاص کیا ہے؟ اس کا بدلہ، اسٹیٹ بدلہ لے گی۔ جو قاتل ہے اس کو آپ ہینگ کرو، لٹکاؤ۔ لیکن اب کیا ہے، یورپی یونین جو ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہے پاکستان کے اوپر بھی، پاکستانی ریاست پہ بھی دباؤ ڈال رہی ہے کہ یہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے اس کو آپ ختم کریں۔ کیوں؟ ان کی ریزن یہ ہے کہ ایک بندہ تو ویسے ہی مر گیا، یعنی مقتول، کلڈ پرسن، وہ تو ویسے ہی مر گیا، اب کلر کو بھی مار کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ دوسرا انسان بھی ضائع کرنا ہے۔ اچھا اس کو سمجھاؤ، کوئی سائیکالوجسٹ دے تو جیل میں رکھو ہے، کوئی تربیت کرو اس کی، وہ تربیت کرو تاکہ چند سالوں بعد اس کو چھوڑ دو اچھا شہری سمجھ کے، پھر باہر جا کے وہ 2-4 پھڑکا دیں۔ اور یہ تجربات وہ کیے جا رہے ہیں عقل کی بنیاد پہ۔ قرآن نے کہا بھائی قصاص ہے، جو قاتل ہے اس کو جواب میں قتل کرو۔ اس کو قتل کرو گے تو ہزاروں لوگوں کی جانوں کو آپ محفوظ بنا لو گے، کسی کو پھر جرت نہیں ہوگی۔ ہمارے بعض دوست احباب کا کہنا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں وہ جیسے پبلک پلیسز پہ ان کے ہاں رواج رہا ہے کہ وہ سزا نافذ کرتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں یا کسی قاتل کی گردن اڑاتے ہیں پبلک پلیس پہ۔ بعض اوقات جمعے کے بعد جو ہے وہ مجمع میں ایسا ہوتا ہے، تو جو ایک دفعہ دیکھ لے ایک ہفتہ تو وہ بستر سے نہیں اٹھتا اس کے خوف کی وجہ سے۔ تو یہ روب طاری کرنا مقصود ہے کہ پبلک پلیسز پہ سزا نافذ کرو تاکہ کرائم ریشو کم ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اور اگلی آیات میں کیا کہا؟ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں تو تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی ایک کو تم مار رہے ہو تو اس سے ہزاروں کو زندگی دے رہے ہو، اس کو بھی تو سمجھو،
اس کو نہیں مارو گے قاتل کو تو پھر اگلے کو جرت ہوگی، وہ کہے گا زیادہ زیادہ کیا جیل ہی جانا، کوئی بات نہیں، چھوٹ کے آ جائیں گے، نکل آئیں گے، اوروں کو بھی مار دیں گے۔ تو اے اولی الالباب، اے عقل والو، اس بات کو سمجھو کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس بات کو سمجھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، یعنی پھر قتل کرنے سے بھی بچو۔ تو قصاص کا حکم بہت اہم ہے اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے۔ تو ہمارے ہاں ریاستیں اس طرف توجہ نہیں دیتی، قاتل جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، خاص طور پہ وڈیرے جاگیردار اندرون سندھ میں اور ادھر بلوچستان میں، اور ادھر جو ہے وہ آپ ادھر جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں، ہمارے ہاں یہ ہے۔ اور خبروں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں عام طور پہ جو ان کے مظاہرے ہواری ہوتے ہیں، 2-4 بندے مار دیے، وہ کوئی جاگیردار وڈیرا وہ پھر وکٹری کا نشان بنا رہے ہوتے ہیں، پکڑے بھی جائیں تو وکٹری کا نشان بنا رہے ہوتے ہیں، عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں مخالف پارٹی سے، چند پیسے دے کے منہ بند کروا دیتے ہیں، دباؤ ڈال کے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب جب یہ ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے کہ معاشرے میں انصاف نہیں ملے گا، قتل بڑھے گا، اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ روزے کی فرضیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان، تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا۔ پہلی قوموں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، صرف تم پہ فرض نہیں کیا گیا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بنو، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ٹریننگ ہے، حلال کو تم نے چھوڑنا ہے، حلال کو چھوڑ کے تم اپنی ٹریننگ کر رہے ہو 1 مہینے میں، تاکہ 11 مہینوں میں حرام چھوڑنے کی تمہاری ٹریننگ ہو جائے، حرام چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تو بیسیکلی یہ تربیت ہے۔ جیسے عربوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، تپتے صحرا کے اندر ان کو کھلا پلا کے موٹا تازہ کر کے تپتے صحرا میں جون جولائی کی گرمیوں میں کھڑا کر دیتے تھے، ان کی چربی پگھلتی تھی، پھر ان کا جسم گٹ جاتا تھا۔ اب اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے لوٹ مار کرنا، جنگ میں جانا، تو گھوڑے کے اندر وہ برداشت پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے، سارا دن ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بندہ مومن جو ہے مشقت برداشت کرنے والا ہو۔ اللہ نہ کرے جیسے ہم دیکھتے ہیں سیریا، لیبیا، یمن، عراق، پھر اس کے بعد افغانستان، کشمیر، برما، پتہ نہیں کہاں کہاں مشکلات آتی ہیں، جنگیں چھڑ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، پورے ملک جو ہے وہ کھنڈر بن جاتے ہیں۔ تو انسان کو مشکل حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ تربیت ہے، ایک تو یہ تربیت ہے کہ انسان مشکل حالات کے لیے تیار رہتا ہے، اور دوسرا یہ بھی تربیت ہو رہی ہے کہ گناہ سے بچنے کی تربیت ہے جو ہم رمضان میں حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے۔ اگر روزہ رکھ کے انسان جو ہے وہ جھوٹ سے نہ بچے، برائی کی باتوں سے نہ بچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا روزہ اس سے جھوٹ نہ چھڑوائے، برائی نہ چھڑوائے، تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کو تو بھوکا پیاسا رہنے کا جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کو تو یہ نہیں ہے کہ جی وہ اس کا بندہ بھوکا پیاسا رہے، تو اس کی تربیت کے لیے، تو تربیت بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ آیات میں رمضان اور قرآن کا تعلق بیان کیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور ہدی للناس، یہ وہی بات آ گئی، تمام انسانوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کی نزول کی ابتدا ہوئی، یعنی پہلی آیات جو نازل ہوئی وہ رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوئی، واللہ عالم۔ لیکن بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے، بعض مفسرین نے، کہ رمضان میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ قرآن مجید ایک مرتبہ نازل ہوا، اس لیے قرآن نے کہا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دن میں روزہ رکھو اور اپنے نفس کو کمزور کرو، رات میں تراویح میں قرآن مجید سنو اور اپنی روح کو مضبوط کرو۔ تو انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح، ان دونوں کی آپس میں کشمکش لڑائی جاری رہتی ہے۔ جسم غالب آ جائے، خواہش غالب آ جائے، تو انسان جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ روح غالب آ جائے جو کہ آسمانوں سے آئی ہے، تو انسان نیکی کی طرف مائل رہتا ہے۔ تو رمضان میں تربیت کا جو پروگرام دیا گیا ہمیں، وہ یہ ہے کہ دن میں نفس کو کمزور کرو، اپنے کھانے کو کم کرو، اور دوسرا کیا ہے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے رہو، قیام اللیل میں، تراویح میں، قرآن مجید سنو۔ تو قرآن جو ہے وہ روح کی غذا ہے، روح کو زیادہ غذا دو، وہ قوی ہو، مضبوط ہو۔ جسم کے لیے روح کی مثال ایسے ہے جیسے گھوڑ سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نفس ایک منہ زور گھوڑا ہے جس کو روح نے چلانا ہے، قابو کرنا ہے۔ اب گھوڑ سوار اگر کمزور ہے تو گھوڑا اس کو اٹھا کے دے مارے گا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ انسان کا نفس اس کو برائی کے اندر دے مارتا ہے۔ جب روح کمزور ہوتی ہے تو روح کو قوی کرو۔ روح کیسے قوی ہوگی؟ قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے۔ تو کہا گیا کہ یہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ واضح ہدایت اور فرقان کی دلائل۔ نیکسٹ
روزے کے حوالے سے یا رمضان کے حوالے سے، یہ پورا رکوع سورہ بقرہ کا رمضان کے احکامات کے بارے میں، تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ رمضان میں ایک اور چیز کا اہتمام کرنا، اور وہ ہے دعا۔ اللہ کے رسول وسلم کو چیزوں کا اہتمام کرتے تھے رمضان میں، ایک تو قرآن کا دور مکمل کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، دوسرا روزہ، اور تیسرا جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش، اور چوتھا صدقہ، اور پانچواں دعا کا بھی ذکر کیا گیا۔ قرآن نے کہا ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، تو کہا گیا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں، فلیستجیبوا لی، لیکن انہیں بھی تو میری بات ماننی چاہیے نا، دوہرا تعلق ہے۔ آپ دنیا میں بھی کسی کے ساتھ آپ کا تعلق یہ ہو کہ جب اس سے کام پڑے اور اس کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی کہے گا کہ یار کیسے مفاد پرست ہو، جب تمہارا کام ہوتا ہے آ جاتے ہو، ویسے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب ہمارا کام پڑتا ہے تو دائیں بائیں ہو جاتے ہو، اس طرح سے تعلق نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب میں تمہیں پکارتا ہوں کہ میرے دین کی نصرت کرو، میرے دین کی حمایت کرو، میرے لیے نکلو، میرے دین کے لیے خرچ کرو، انفاق ہے، جہاد ہے، اور چیزیں، خدمت خلق کا کام ہے، تو اس وقت تو تم کرتے نہیں، میری دعوت پہ تو لبیک نہیں کہتے، جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو لے کے آ جاتے ہو کہ یا اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں۔ یہ نہیں، دو طرفہ تعلق ہے۔ تو انہیں چاہیے لوگوں کو کہ وہ میری بات پہ بھی تو لبیک کہیں، میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ مومن جب دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک بات لازم ہوتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی آزمائش دور کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، آخرت میں اس کو اس کا ریوارڈ دیں گے، اجر و ثواب دیں گے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے وسلم کیا ہم پھر دعا زیادہ نہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، جتنی مرضی دعا کرو۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کے بارے میں کچھ احکامات دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو وار ایتھکس کا کانسیپٹ ہے، جنگ میں اخلاقیات، جنگ میں کون اخلاقیات کا دھیان کرتا ہے؟ جنگ میں تو ظاہری بات ہے اگلے کی گردن اڑانی ہوتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن نے جنگی اخلاقیات کا تذکرہ کیا، اور آج جا کے ہمارے ہاں جو ہے وہ انٹرنیشنل لا اس حوالے سے کوئی گفتگو کرتا ہے، یونائٹڈ نیشن کے جو ہے وہ کچھ چیزیں اس کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں کہ جنگ میں جو لوگ قیدی بن کے آتے ہیں ان کے بھی کچھ رائٹس ہیں، حقوق ہیں جنگی قیدیوں کے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیے، کیا کہا گیا کہ ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن لڑائی میں زیادتی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں کو نہیں مارنا، لڑائی میں عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، درختوں کو، غلہ اور اناج اس کو آگ نہیں لگانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک، جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو نہیں مارنا، جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو یہ اخلاقیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، جنگی اخلاقیات۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اس میں انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے، وہ بہت اچھی کتاب ہے جہاد کے حوالے سے، جو ہمارا دین کا نقطہ نظر ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقبول حج کی شرائط بیان کی، یعنی روزے کے بعد پھر جہاد اور قتال کے احکامات، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کے احکامات ہمیں ملتے ہیں، وہ اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ حج کے دن یا حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، تو جس نے حج کی نیت کر لی ہے ان دنوں میں اس نے حج کرنا ہے، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں اب کوئی بے حیائی کا کام نہیں، کوئی فسق و فجور کا کام نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ مقبول حج وہ ہے کہ جس میں انسان کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی گناہ معصیت کے کام میں مبتلا نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ کرے، جیسے ہمارے ہاں ہو جاتا ہے اب بھی۔ اب دیکھیں حج کے موقع پہ لوگ بہت زیادہ امپیشنس کا اظہار کرتے ہیں، بے صبری۔ میرے ہاں میں جب قیام ہوتا ہے تو واش رومز کے بعد لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، تو جھگڑا ہوتا ہے، ایک آگے بڑھنا چاہتا ہے لائن میں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پانی لینے کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں، تو اس وقت بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ پھر مطاف میں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ، یا نماز کے لیے جب جو ہے وہ آواز لگتی ہے، یا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ایک نیکی کا کام ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کو دھکے دے کے پیچھے کریں اور اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے جو ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دیں اور کہیں کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کر لیا۔ یہ ٹھیک نہیں، مسلمان کو اذیت دے کے نیکی کرنا۔ تو حج کے موقع پہ بھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ ایون کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں، چھوڑ دیں، کسی اور کے ساتھ بات کر لیں، نہیں طے ہو رہا معاملہ، پیدل چلیں، مجاہدہ کریں۔
کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا. آپ 5 اسٹار 7 اسٹارز ہوٹل ہیں، آپ جیسے ہی جو ہے وہ حرم سے نکلتے ہیں ہر قسم کی جو ہے وہ چیزیں آپ کے ہوٹلز میں اویلیبل ہے. ایون کہ کیبل لگی ہوتی ہے اور لوگ ادھر سے نماز پڑھ کے آتے ہیں اور ادھر سے آ کے جو ہے وہ کیبل پہ بیٹھ کے دنیا جہاں کا گند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا. حدود حرم میں یہ بات نہیں کرنی. اپرچونٹیز اور مواقع وہاں پہ شر کے ہیں، آپ نے ان سے بچ کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خیر بھی پیدا کیا، شر بھی پیدا کیا، تو اس سے بچ کے رہنا ہے. ہر قسم کے فسق و فجور سے، بے حیائی کے کام سے اور جنگ و جدال سے بچنا ہے حج کے دنوں میں. تبھی آپ کا حج مقبول حج ہوگا، اور وہ مقبول حج ہی آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مقبول حج اس کی جزا کیا ہے کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، یعنی بالکل گناہوں سے پاک. پھر حج کے موقع پہ کہا گیا کہ لوگ جا کے دعائیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو کہا گیا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دینا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا میں ہی دے دے. صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ سے صرف دنیا مانگے. یہ ایٹیچیوڈ پرابلم ہے، اللہ کو پسند نہیں. فرمایا اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو اللہ سے صرف دنیا مانگی جا رہا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا کی بھی بھلائی دے آخرت کی بھی. ٹھیک ہے، دنیا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چلو دنیا مانگنے میں پہل بھی کر لو، پہلے دنیا مانگ لو لیکن آخرت بھی تو مانگو. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بھی بھلائی دیں گے اور آخرت میں بھی بھلائی دیں گے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جنت میں جو داخلے کا رستہ ہے، یعنی جنت کی طرف جو رستہ جا رہا ہے، اگر آپ اس رستے کے مسافر ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ رستہ آزمائشوں سے پر ہے. تو صحابہ کرام خاص طور پہ مکہ کے اندر جب تشدد ہو رہا تھا، لوگ ایمان لے کے آ رہے تھے، مشرکین مکہ جو ہے وہ بدترین تشدد کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، آل یاسر، حضرت خباب بن الارت، بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھی، جیسا کہ تفصیلی روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بہت ہو گیا، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کافروں کے اوپر کوئی عذاب ہی نازل کر دے. اس پہ پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تمہارے اوپر تو ابھی ویسی آزمائشیں آئی نہیں جیسے پہلے قوموں پہ آئی تھی. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، پچھلی قوموں کے اوپر شدید ترین آزمائشیں آئیں، جسمانی بھی، معاشی تنگی بھی، اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتی کہ اللہ کے جو رسول تھے اور ان کے جو ساتھی تھے وہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. تو انہیں بتا دیں اللہ کی مدد قریب ہے. تو جنت کی طرف جانے کا رستہ، اس میں تو یہ آزمائشیں آئیں گی. ایمان پہ ثابت قدم رہنا پڑے گا، پھر ہی جنت ملے گی. نیکسٹ آیات کے اندر شراب اور جوئے کی ممانعت، یعنی یہ اس وقت کی 2 بڑی بیماریاں تھیں عرب کلچر کے اندر، دور جاہلیت سے چلی آ رہی تھیں. ایک تو شرک بہت بڑی بیماری تھی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی بڑی بیماریاں یا گناہ تھے، ان میں سے ایک شراب اور جوا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یار یہ بہت بڑے گناہ ہیں، شراب اور جوا بہت بڑے گناہ ہیں. ومنافع للناس، اگرچہ اس میں کچھ لوگ اپنے لیے کوئی منفعت کا پہلو بھی نکال سکتے ہیں، جیسے شراب میں وہ جی صحت اچھی ہو گئی، یا جوئے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں فائدہ ہو گیا جیت کے. لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے ان کے فائدے سے زیادہ ہے، ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. تو شراب اور جوئے کو منع کر دیا قرآن نے، سختی سے منع کر دیا، کیونکہ شراب سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے، اور جوئے میں کیا ہے، انسان جب ہارتا ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے کے جیتنے سے وہ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ بغیر محنت کے وہ آپ کا پیسہ لیے جا رہا ہے، اور پھر اس سے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے. تو یہ گناہ ایسے ہیں کہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. شراب پینے کے بعد کیا کرے گا؟ ڈرائیو کرے گا، کسی کو مار دے گا. شراب پینے کے بعد اول فول بکے گا، لڑائی جھگڑے کا باعث بنے گا. شراب پینے کے بعد فائرنگ کر کے کسی کو اڑا دے گا. جب عقل ہی نہیں ہے تو جو مرضی کرے. ٹھیک ہے، تو شراب اور جوا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فساد فی الارض، زمین کے اندر فساد. تو اس لیے قرآن نے ایسے کاموں سے منع کر دیا. یعنی قرآن میں جن چیزوں سے منع کیا گیا یا ہمارے دین میں جن چیزوں سے منع کیا گیا اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے، کوئی حکمت ہے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی فائدے کے لیے ان کاموں سے منع کیا گیا، اور جن کا حکم دیا گیا اس پہ بھی انسان کی بھلائی ہے، انسان کا فائدہ ہے. اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ انہیں کہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، جو ضرورت سے زائد ہے. ٹھیک ہے.
نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ خاص طور پہ جو سوشل لائف ہے اس کے حوالے سے کچھ احکامات دیے کہ مشرک مرد جو ہے اس کے ساتھ اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو، اور اسی طرح مومن مرد جو ہے وہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن لونڈی وہ تمہارے لیے مشرک عورت سے بہتر ہے، بھلے وہ مشرک عورت کتنی ہی تم کو اچھی نہ لگے، خوبصورت ہے، ویل سیٹلڈ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، نہیں، اس کی طرف نہیں جانا۔ اور مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور غلام جو مومن ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے مشرک مرد سے، بھلے وہ مشرک مرد تمہیں کتنا اچھا لگے، مطلب ویل ایجوکیٹڈ ہے اور بڑا اس کا سوشل سٹیٹس ہے، کاروباری آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، نہیں، اس سے غلام بہتر ہے جو مومن ہو، جو موحد ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مشرک جو ہے وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ دونوں کا جو ہے وہ جو لائف کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دونوں کی، ایک مشرق میں جا رہا ہے دوسرا مغرب میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب دونوں کی لائف کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی کی گاڑی ایک راستے پہ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے، ایک طرف کھینچے گا دوسرا دوسری طرف کھینچے گا تو گھر کا ادارہ تباہ ہو جائے گا، چلے گا بھی نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، ابھی یہاں پاکستان میں تو نہیں لیکن انڈیا میں مسلمان ہیں، کئی مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہندو عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے، کئی مسلمان مردوں نے۔ تو یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ نکاح نہیں ہوتا، یہ جائز ہی نہیں ہے، الاؤڈ ہی نہیں ہے، دین اسلام کے اندر تو کم از کم الاؤڈ نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ منع کر دیا کہ کسی مسلمان مرد کا نکاح ایسی عورت سے نہیں ہو سکتا جو ہندو ہے، اور کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی ہندو مرد سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ نیکسٹ جو کچھ رکوع ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیملی لائف کو ڈسکس کیا۔ فیملی لائف کے بارے میں قرآن مجید میں احکامات بڑی تفصیل سے ہیں، ایون کہ نماز روزے کے بارے میں اتنی تفصیل سے احکامات نہیں ہیں جتنا فیملی لائف کے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی لائف جو ہے وہ سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے۔ ایک فیملی، خاندان کیا ہے؟ سوسائٹی کی، معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ اگر خاندان مضبوط ہے، جیسے اینٹ مضبوط ہے تو دیوار مضبوط ہوگی، دیوار مضبوط ہے تو گھر مضبوط ہوگا، تو اسی طرح فرد مضبوط ہے تو خاندان مضبوط ہے، خاندان مضبوط ہے، سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے وہ مستحکم بنیادوں پہ قائم ہوگا، وہ مضبوط ہوگا۔ تو قرآن بہت زیادہ فوکس کرتا ہے کس کو؟ سوسائٹی کو، اور سوسائٹی میں بھی خاص طور پہ خاندان کو، فیملی لائف کو۔ فیملی لائف کے بارے میں اس لیے تفصیل سے احکامات دیے تاکہ فیملی کو تم نے درست ڈائریکشن میں رکھنا ہے۔ تو میاں بیوی کے حقوق و فرائض کی بات کرتے ہوئے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ دیکھو عورتوں کے حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن معروف، عرف کے مطابق، کسٹم، رواج۔ دیکھیں کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں شوہر کی جو قرآن نے یا سنت میں آ گئی، اور کچھ ذمہ داریاں بیوی کی بھی آ گئی کتاب و سنت میں۔ تو دونوں کی، میاں بیوی کے کچھ حقوق اور کچھ فرائض، کچھ رائٹس اور کچھ ریسپانسبلٹیز ہمیں کتاب و سنت سے مل گئی، لیکن اس کے علاوہ کو سوسائٹی کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ عرف کا لحاظ کر لو، بس اس کے مطابق طے کر لو۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بعض مفتی حضرات اس میں ایک غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی عورت کے بارے میں کہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائے یا اس کے کپڑے دھوئے، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح سے آپ نکالنا شروع کریں گے تو پھر مرد کے لیے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہ اپنی بیگم کو جو ہے وہ سپلٹ اے سی لگوا کے دے، یا فریج خرید کے دے، یا واشنگ مشین لے کے دے، یا باہر جو ہے وہ کھلانے کے لیے لے جائے، آؤٹنگ کے لیے لے جائے، یا گاڑی لے کے دے، یا اور دیگر سہولیات لے کے دے، تو کہیں لکھا ہوا ہے؟ اس طرح سے نہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں عرف سے طے ہو رہی ہوتی ہیں۔ مرد کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، عورت کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ تو شریعت میں آ گئی اور کچھ عرف سے طے ہو رہی ہیں۔ جب عرف سے طے ہو رہی ہیں تو دونوں طرف سے، یا تو پھر دونوں طرف سے اڑا دینا اس کو، پھر ایک طرف کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں، ورنہ تو گھر کا ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ تو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر کچھ فضیلت دی ہے، یعنی ان کا جو ایک درجہ ہے گھر کے نظام میں وہ بڑا ہے، انتظامی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہو سکتا ہے بیوی شوہر سے آگے ہو، لیکن انتظامی اعتبار سے جیسے اب آپ دیکھیں کہ عورتیں باہر جاب کرتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی ان کو کسی مرد کی
جو آپ کہہ لیں کہ جی جو اس کا باس ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کو قبول کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ وہاں اس ادارے میں جاب کر رہی ہے. تو انتظامی اعتبار سے کوئی جو بھی بڑا ہے وہ مرد ہے عورت ہے تو آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو بڑا بنایا تو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق دینے کا صحیح طریقہ بیان کیا. ایک تو نکاح ہے، نکاح کے ذریعے ایک فیملی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. لیکن اگر اس فیملی کے آپس میں معاملات نہیں چل رہے، صبح شام کی لڑائی جھگڑا اب اس سے تنگ آ گئے ہیں، ہم نہیں چل سکتے، تو سیپریشن کا راستہ کھلا رکھا گیا. عورت ہے تو خلا لے سکتی ہے، مرد ہے تو طلاق ڈائیورس دے سکتا ہے. تو فرمایا کہ وہ طلاق و مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق باری باری ہے. ایک وقت میں 3 طلاق یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طلاق بدعت ہے. حناف کے نزدیک بھی، اہل حدیث کے نزدیک بھی یہ طلاق بدعت ہے. یہ طلاق دینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے سکتے ہیں. دوسری طلاق دینی ہے تو 1 مہینہ انتظار کریں، دوسرے طہر میں جب عورت پاکی کی حالت میں ہو پھر دوسری طلاق دے سکتے ہیں. پھر تیسرے طہر میں 1 مہینے کے وقفے کے بعد تقریباً تیسری طلاق دے سکتے ہیں. تو 1 مہینے کا وقفہ کیوں ڈالا گیا پہلی اور دوسری طلاق میں؟ تاکہ جذبات میں، جو جذبات کا ایک غلبہ ہوتا ہے وہ 1 آدھ گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ فوراً جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے اور پھر پچھتاتا پھر رہا ہوتا ہے. جو ایک وقت میں 3 دفعہ کہہ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق، تو اب وہ فتویٰ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی فتویٰ مل جائے 2 گھنٹوں بعد ہی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ میکانزم رکھا ہے، یہ ترتیب اس لیے رکھی ہے کہ دیکھو یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے. تم نے سپریشن کرنی ہے ضرور کرو، لیکن شعوری فیصلہ ہونا چاہیے، جذباتی نہیں کہ میری فلاں بات نہیں مان رہی تو چلو طلاق دے دیتا ہوں، اچھا تم نے یہ نہیں کیا تو میں طلاق دے دیتا ہوں. یہ نہیں، جیسا عام طور مردوں کا انداز ہوتا ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. طلاق و مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، باری باری ہے. 1 مرتبہ پھر اس کے بعد پھر اگر تمہارا نہیں چل رہا 1 مہینہ سوچ بچار کی، ٹھیک ہے دوسرے مہینے میں بھی دے دو. تو یہ ہے طلاق دینے کا صحیح طریقہ کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں دینی چاہیے. اب یہ ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو اب یہ دونوں علیحدہ ہو گئے. اب شوہر کسی اور جگہ نکاح کر لے، بیوی کسی اور جگہ نکاح کر لے، تو بیوی کی دوسرے شوہر سے بھی نہیں بنی، وہاں پہ بھی اس کو طلاق ہو گئی، تو اب وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ پری پلانڈ ہو کہ ایک شوہر سے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب وہ بیوی آگے کسی اور سے نکاح کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ حلالہ کرو، یعنی میرے ساتھ 3 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے جو ہے وہ نکاح کر لو اور پھر مجھے طلاق دے دو تاکہ میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں. یہ پری پلانڈ حلالہ ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ملتی ہیں کہ کرائے کا سانڈ نہیں بننا، یہ کرائے کا سانڈ ہے. اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو حلالہ کرتا ہے اور جو کرواتا ہے. تو اگر یہ اتفاقاً ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پری پلانڈ ہو تو اس سے منع کیا گیا دین. نیکسٹ کیا ہے کہ بیوی کو تنگ کرنے کی غرض سے طلاق نہ دینا. نیکسٹ آیات میں یہ بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ بعض شوہروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو بساتے بھی نہیں ہیں اور علیحدہ بھی نہیں کرتے، تو قرآن نے اسے منع کیا. فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پہ زیادتی کرو، یعنی ان کو تنگ کرنے کی غرض سے اپنے عقد نکاح میں نہ رکھو. چھوڑ دو اگر تمہیں پسند نہیں ہے، کوئی دوسری کر لو. تو اگر تم ایسا کرو گے تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ تم اپنی جان پہ ظلم کرو گے، یعنی آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، یہ مذاق نہیں ہے. اللہ کے حکم سے یہ نکاح کا رشتہ قائم ہوا، اس کو مذاق نہ بناؤ. اچھے سے چل سکتے ہو چلتے رہو، اگر نہیں چل سکتے تو پھر علیحدہ ہو جاؤ. نیکسٹ کیا ہے کہ جو متعلقہ خاتون ہے، یعنی جس کو طلاق ہو گئی، جو ڈائیورسڈ ہے، بعض اوقات کسی خاتون کو 1 طلاق ہو جاتی ہے یا 2 ہو گئیں، اب اس کے پاس آپشن تو ہے کہ وہ اپنے سابقہ خاوند کے پاس جا سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، یا اگر عدت گزر گئی تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اس کے خاتون کے خاندان والے آڑے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اب دوبارہ اس کی طرف واپس نہیں جانے دینا. تو قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ نہ کرو. اگر کسی کو 1 یا 2 طلاق ہوئی ہے اور وہ بیوی اپنے سابقہ شوہر کی طرف واپس جانا چاہتی ہے یا اس سے رجوع کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو رجوع کرنے دو، اس میں درمیان میں آڑے نہ ہو. تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم ان کو نہ روکو، یعنی اپنی عورتوں کو، کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں.
یعنی اگر ایک یا دو طلاق ہوئی ہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں، یعنی انہیں سمجھ لگ جائے کہ نہیں غلطی ہو گئی ہم سے، ہم آگے چلا سکتے ہیں معاملہ، ٹھیک ہے چلانے دو ان کو۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدت رضاعت کو بیان کیا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کتنی مدت تک دودھ پلائے گی، تو کہا گیا کہ مائیں جو ہے وہ اپنی اولاد کو حولین کاملین، پورے 2 سال دودھ پلائیں، لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی چھڑوانا چاہے تو چھڑوا سکتی ہیں، لیکن قرآن نے یہ مدت بیان کی کہ 2 سال جو ہے وہ رضاعت کی مدت ہے، 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ اور اب تو ہماری میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ مدر فیڈ جو ہے یہ ڈبے کا دودھ اس کے بالمقابل کچھ بھی نہیں ہے، تو جو بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، یا مدر فیڈ زیادہ جو ہے وہ نفع بخش ہے ڈبے کے دودھ کی نسبت، تو ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مختلف انداز ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، کبھی قرآن کہتا ہے کہ جی زکوٰۃ دو، کبھی قرآن کہتا ہے کہ انفاق کرو، اور یہاں پہ یہ انداز کیا ہے کہ اللہ کو قرض ہی دے دو، چلو خرچ کرنے کا اگر جگرا نہیں ہو رہا، اللہ کو قرض سمجھ کے دے دو، قیامت والے دن اللہ سے واپس لے لینا، قیامت کو بھی تو کوئی کرنسی چلے گی، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ وہاں تم نے زندگی گزارنی ہے، کوئی گھر ور خریدنا ہے جنت میں ہے، تو وہ کرنسی اعمال کی کرنسی ہوگی، تو ابھی جو ہے وہ کچھ کرنسی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو قرض سمجھ کے۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے۔ تو ایسے نہیں دے سکتے تو قرض سمجھ کے دے دو، اللہ کو قرض سمجھ کے دے دو، کسی طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، آخرت میں کام آئے گی۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان حکمران کی بنیادی اہلیت بیان کی۔ کیا اہلیت ہے؟ ایک جو مسلمان حکمران ہے کوئی بھی، جیسے ہمارے یہاں پرائم منسٹر ہے، یا اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ جو وزارتیں ہیں، یا پارلیمنٹ کی نیشنل اسمبلی ہے، یا سینٹ کے جو ہیں ممبران ہیں، تو کیا بنیادی کیا اہلیت ہونی چاہیے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا مطلب ان کی تاریخ میں سے ایک قصہ بیان کیا، حضرت طالوت کا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا، تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ جی طالوت ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم طالوت سے زیادہ جو ہے وہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ یعنی ان میں جو سردار تھے بنی اسرائیل کے، تو انہوں نے کہا ہم سردار ہیں، ایک غریب آدمی کو بادشاہ بنا دیا گیا، اور ولم یؤت سعۃ من المال، طالوت کے پاس تو کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، ہم چودھری ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، تو ہمارے پاس حکمرانی آنی چاہیے تھی۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کا انتخاب اس لیے کیا ہے، ان کو بنی اسرائیل کا بادشاہ اس لیے بنایا گیا ہے، وزادہ بسطاً فی العلم والجسم، کہ علم میں بھی وہ بڑھ کے ہیں، جسم میں بھی بڑھ کر ہے۔ تو ایک حکمران کو علم میں بھی، خاص طور پہ دینی علم میں بہت بڑھ کے ہونا چاہیے، اور جسم میں جسمانی اعتبار سے قوی مضبوط ہونا چاہیے، اچھا گھوڑ سوار ہو، اچھا شہ سوار ہو، ٹھیک ہے، اچھا تیر انداز ہو۔ اس وقت یہی تیر، تلوار، نیزہ، یہی ساری چیزیں ہوتی تھی، اچھا سپاہی ہو، اچھا سولجر ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا علم میں بھی اچھا اسکالر ہو۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مارکہ خیر و شر۔ زندگی جو ہے یہ مارکہ خیر و شر ہے، اللہ نے یہ دنیا کا جو سٹیج سجایا ہے، اس میں شروع سے آخر تک جو ہے قیامت تک یہ خیر و شر کا مارکہ لگا رہنا ہے، حق و باطل کا آپس میں جنگ لگی رہنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آزما رہے ہیں۔ اب اس میں جو ہے خیر و شر کے اس مارکے میں کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو خیر کے پڑھنے میں اور صبر کرنے والے ہوں، لیکن اگر خیر کے پڑھنے میں تو ہیں لیکن صبر کرنے والے نہیں، تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں پھر۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے جب بادشاہ بنا دیے گئے بنی اسرائیل کی، تو دوسری طرف کافروں کا لشکر تھا، مشرکین کا، ان کے بادشاہ جالوت تھے، دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر کے لوگوں کو کہا تھا، لمبا سفر کر کے آ رہے تھے تو پانی نہیں تھا، تو کہا کہ ایک نہر پہ سے گزر ہوگا، اس نہر سے تم نے ایک چلو بھر پانی پینا ہے، جو اس سے زیادہ پیے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تجاوز ہوگا ہمارے حکم سے۔ تو زیادہ تر لوگوں نے، وہ پیاسے تھے تو پانی پیٹ بھر کے پی لیا۔ اب جب پیٹ بھر کے پی لیا تو اب جالوت کے لشکر کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہ گئے۔ جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا ان کی پیاس تھوڑی سی بجھ گئی، اب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ جالوت کے لشکر کے سامنے کھڑے رہے، اور انہوں نے پھر کہا کہ کتنی مرتبہ ایسے ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئی، تو تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا۔ تربیت، ٹریننگ بہت ضروری ہے، اور صبر۔ تو جنگ میں بھی صبر وہی کرے گا
جس نے پہلے صبر کرنا سیکھا ہوگا. جیسے روزہ، اب روزے میں جیسے گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، گرمیوں کے دنوں میں جب آپ روزہ کھولتے ہیں اور اس وقت آپ 1 گلاس پانی پی لیں، شربت لے لیں، جوس لے لیں، ملک شیک لے لیں، 2 گلاس لے لیں، لیکن آپ پورا جگ چڑھا جائیں گے تو پھر آپ کے لیے تراویح تو کیا، مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، آپ لیٹ جائیں گے، عبادت نہیں کر پائیں گے. تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا، وہ جنگ میں کھڑے نہیں ہو سکے. اکثریت جو میجورٹی تھی، حضرت طالوت علیہ السلام خیر کے پڑھنے کی طرف تھے لیکن نہیں کھڑے ہو سکے. کھڑے وہ رہے جنہوں نے اپنی تربیت کی، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنی ضرورت کو بھی پورا کیا لیکن تربیت کے ساتھ. حلال ہے ٹھیک ہے بھائی، حلال ہے، حلال کا مطلب یہ تو نہیں اب سارا دن چرتے چکتے رہو، کھاتے پیتے شہید ہو جاؤ. کھانا پینا حلال ہے ٹھیک ہے، لیکن اتنا کھاؤ پیو کہ شہید ہی ہو جاؤ، یہ تو نہیں. حلال کا مطلب یا جائز کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی آپ کو روک لگانی ہے اپنی تربیت کے لیے. آخری آیات کے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ کی حرکت کے بنیادی اصول کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تاریخ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹورینز کیا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیگل کا فلسفہ تھا، تھیسز ہے، پھر اینٹی تھیسز ہے، پھر سنتھیسز آ جاتا ہے، کارل مارکس کا اپنا فلسفہ تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو تاریخ ہے وہ اپنی معاشی بنیادوں کی وجہ سے آگے حرکت کر رہی ہے. یہ تاریخ کیسے آگے بڑھ رہی ہے، کیسے اپنا سفر پورا کر رہی ہے. تو قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے اس میں کیا ہے، اللہ کا فیصلہ بہت اہم ہے اس تاریخ کو آگے بڑھانے میں، اس دنیا کو چلانے میں. اللہ کی تدبیر بہت اہم ہے. جب شر کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ شر کو دبا دیتے ہیں، کسی حد تک اس کو دبا دیتے ہیں تاکہ وہ اتنا غالب نہ آ جائے کہ خیر ختم ہو جائے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر اور شر کے 2 پڑھلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ خیر اور شر کا مارکا قیامت تک جاری رہے اور دونوں کی آزمائش لگی رہے. تو یہاں پہ بھی قرآن نے یہی بات کہی کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ طالوت کے لشکر میں تھے، انہوں نے جالوت کو جو مشرکین کا سردار تھا، سپہ سالار تھا، اس کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اس وقت کے جو مسلمان تھے بنی اسرائیل، ان کو فتح ہو گئی. تو حضرت طالوت کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے بنی اسرائیل کے، پھر ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بنے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کرتے گیا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع کرتا رہتا ہے. یعنی وہ جالوت جو ہے اس کی جو طاقت تھی وہ زیادہ تھی طالوت کی نسبت، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر کو غالب کر دیا. شر بالکل ختم نہیں ہوا، اس کو اللہ نے دبا دیا تاکہ وہ اتنا غالب نہ آ جائے کہ خیر ختم ہو جائے. نہیں، خیر بھی باقی رہے گا، شر بھی باقی رہے گا قیامت تک. یہ خیر اور شر کا مارکا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ترازو میزان کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے چلائے رکھیں گے. تو اللہ کی جو تدبیر ہے، اللہ کا جو امر ہے، وہ بہت اہم ہے اس تاریخ کو آگے بڑھانے میں، نہ کہ اس میں کوئی معاشی فیکٹر یا کوئی میٹیریل فیکٹرز، ان کی کوئی اہمیت ہے نہیں. وہ بھی اللہ کے اس حکم کے، اللہ کے اس امر کے محتاج ہے. تو آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا. نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ تیسرے پارے کا مطالعہ کریں گے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.